الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج قرآن پاک کی ایک مختصر ترین سورت کے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی بہت ہی جامعہ اور مختصر سورت ہے، لیکن اس کے کمالات، اس کے معجزات اتنے زیادہ ہیں کہ آپ لوگ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے۔ آج میں اپنی زندگی کا سب سے آسان سا وظیفہ، سیکنڈوں کا وظیفہ ہے، 1 منٹ کا وقت بھی نہیں لگے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، 1 منٹ کے اندر انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو اتنا طاقتور وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس کے پڑھنے کے 2 وقت ہیں۔ دونوں وقتوں میں آپ کسی ایک وقت میں اپنی زندگی میں 1 مرتبہ اس عمل کو لازمی پڑھ لیں۔ چاہیں تو اس وقت میں آپ روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو صرف 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ جتنا اس وظیفے کو پڑھیں گے، اتنی آپ کی پیسوں کی جو پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں نے اس وظیفے کو جس کو بھی 1 مرتبہ پڑھنے کا بھی بتایا، اپنی زندگی میں جس بھائی بہن نے صرف 1 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھا، اس نے پھر زندگی میں کبھی پیسوں کی تنگی نہیں دیکھی۔ اس کے پیسوں کی پریشانی فوری طور پر ختم ہو گئی۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ لوگ پوری دنیا کے جس کونے میں موجود ہو، جس شہر میں، جس گاؤں میں، جس بستی میں موجود ہو، آپ کو 2 خاص وقت ہیں۔ اس وظیفے کے پڑھنے کے ان دونوں خاص وقتوں میں سے کسی ایک وقت بھی اگر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہو تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دو گے۔ ساری زندگی آپ لوگ کہو گے کہ واقعی میں نے آپ کو کوئی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہمیں بتایا۔ آپ نے ہمیں ایسا وظیفہ بتایا کہ ہمارے رزق اور پیسوں کی پریشانی فوری طور پر ختم ہو گئی۔ پیارے ساتھیوں اور پیارے بھائیوں، آپ لوگ ہمیشہ مجھے کمنٹس میں کہتے ہو کہ ہمارے رزق کی جو ہے وہ پریشانی ہے، ہمارے پیسوں کی پریشانی ہے، ہمارے اوپر بے شمار قرضہ ہے۔ اکثر آپ لوگوں کا یہی شکوہ ہوتا ہے۔ میری ویڈیو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، میری ویڈیو رزق اور دولت کے وظائف کو لے کر ہی ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ گھر میں فاقے ہیں، جھگڑے ہیں، مصیبتیں ہیں، غربت ہے، مفلسی ہے، لاچاری ہے۔ ہر بندہ کہیں نہ کہیں پیسوں کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے۔ تقریباً 99% جو لوگ ہیں، ان کا مسئلہ یہی ہے کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی میں شدید مشکلات آ چکی ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہ 2 وقت میں آپ کو وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ چاہے تو اس میں ایک وقت میں آپ کو بتا دوں گا، اس میں پڑھ لیں، یا دوسرا وقت جو آپ کو اپنے حساب سے، ٹائم آپ کے حساب سے بہتر لگے، آپ اس وقت میں یہ چھوٹا سا مجرب وظیفہ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میری زندگی کا سب سے آسان ترین وظیفہ ہے، لیکن جس ترتیب سے آپ کو بتاؤں گا، آپ کو اس ترتیب سے یہ عمل کر لینا ہے۔ بالکل اسی ترتیب سے اگر آپ لوگ کر لو گے، جس ترتیب سے خود ہی عمل کرتا ہوں میں، خود ہی عمل جس ترتیب سے، جس طریقے سے کرتا ہوں، اسی طریقے سے آپ لوگ بھی کر لو گے تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، مجھے 2 طرح کے میسج آتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں ہمیں جو ہے وہ فوری طور پر ہمارے کام بن جاتے ہیں، آپ جو بھی وظیفہ بتاتے ہیں ہمارا فوری طور پر کام بن جاتا ہے، اور کچھ میری بہن بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے 3-4 مرتبہ وظائف پڑھ لی ہیں لیکن ہمیں ابھی تک فائدہ نہ ہو سکا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ وظائف جو ہیں وہ پڑھنے سے آپ کو ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو پہلے آخرت بننا شروع ہو جاتی ہے، پھر ان کے بعد دنیا بنتی ہے۔ کچھ لوگوں کو فوراً دنیا مل جاتی ہے، لیکن آپ لوگ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن آیات پڑھو، اللہ کا نام پڑھو اور آپ کو فائدہ نہ ہو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ جس ترتیب سے بتاتا ہوں اسی ترتیب سے پڑھا کرو۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بے دلی سے وظیفہ نہ کیا کرو، بے دلی سے، بے ترتیبی سے اور جلد بازی میں وظیفہ نہ کیا کرو، اور جب بھی وظیفہ پڑھو اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے
وظیفہ پڑھا کرو، اور آپ لوگ وظیفہ جب پڑھنے لگو تو اس دوران کسی سے بات چیت ہرگز نہ کرو، پوری اپنی توجہ وظیفے پر دو، اور وظیفہ جب آپ لوگ شروع کرو تو آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا۔ جب پڑھ لو تو اس کے بعد بھی یہ نہ بتاؤ کہ آپ نے یہ وظیفہ، یہ عمل کیا ہے۔ تو ان تمام باتوں کا خیال رکھو، یہ بڑی ضروری باتیں ہیں، ان پر عمل کرو۔ ساتھ میں وظائف پڑھو، اور ساتھ میں میرے بھائیوں میری بہنوں روزانہ استغفر اللہ کی تسبیح روزانہ پڑھو، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی آپ کو لازمی کرنی ہے۔ آپ لوگ صرف وظائف پڑھتے رہو گے، نماز نہیں پڑھو گے تو آپ کے وظائف کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ لوگوں کی نماز پڑھنی ہوگی، استغفار کی تسبیح پڑھو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، گناہوں کو چھوڑ دو۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف بھی پڑھیں، ہم پورا دن جھوٹ بولیں، غیبت کریں، اور طرح طرح کی جانے انجانے میں گناہ بھی کرتے رہیں، اور ہمارے وظائف اثر کریں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگ بالکل اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، بالکل اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں، اور پھر آپ لوگ دیکھیں، استغفار کی تسبیح پڑھیں، اور جو میں نے طریقہ بتایا آپ کو ان پہ عمل کرتے ہوئے وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور فائدہ پہنچائیں گے۔ اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی کام نہ کریں، بس ہم کیا کریں کہ ہم بس جو ہے وہ صرف وظیفہ پڑھ لیں۔ وظیفے سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں اگر گناہ کرتے رہیں تو پھر آپ کو لوگ خود سوچیں کہ آپ کو کیسے فائدہ ہوگا۔ تو گناہوں کو چھوڑ کر وظائف کی طرف آئیں، تو تمام گناہوں کو اپنے چھوڑ دیں، نماز کی پابندی لازمی کریں، جتنا ہو سکے اللہ پاک کی راہ میں دیتے جائیں، جتنا ہو سکے 10-20 جو آپ کی طاقت ہو، جو آپ کی حیثیت ہو، اللہ پاک کی راہ میں آپ لوگ خرچ کرتے جائیں۔ انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اب میرے بھائیوں میری بہنوں، آج کا وظیفہ سمجھ لیں۔ آج کا وظیفہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس وظیفے کو 2 وقت میں آپ کو پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کو ظہر کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لو۔ ایک وقت تو یہ ہو گیا، ظہر کی نماز جیسے ہی ادا کرو، چاہے مسجد میں چاہے گھر میں، میرے بھائی میری بہنیں دونوں ظہر کی نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لو، جائیں نماز پر بیٹھے بیٹھے۔ اور دوسرے نمبر پر اس وظیفے کا وقت ہے، وہ وقت ہے مغرب کی نماز کے بعد۔ مغرب کی نماز کے فوراً بعد ترتیب دونوں طریقوں کی ایک ہی ہے، صرف جو ہے وہ وقت کا فرق ہے۔ اب کسی بھی دن کر لو۔ اب آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ہی دن میں 2 مرتبہ بھی کر سکتے ہو۔ ایک ہی دن مطلب ظہر کے بعد پڑھ لیا، اور اسی دن آپ نے مغرب کے بعد بھی پڑھ لیا، تو اسی طرح آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ اب وظیفہ درود پاک پڑھ کے شروع کر دیں۔ ہم آج جب پڑھ لیں ظہر یا مغرب کی، چاہے تو ایک نماز کے بعد بھی پڑھ لیں تو کافی ہے، لیکن اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کیا ہے، چھوٹا سا تو عمل ہے، آپ کو تو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کو جتنی مرتبہ پڑھ لو، زندگی میں جتنا پڑھو گے یہ وظیفہ، جتنا پڑھو گے اتنا فائدہ ہوگا۔ یہ سمجھ لو جتنا اس وظیفے کو پڑھو گے اتنی آپ کے رزق کی پریشانی اللہ پاک کے حکم سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ جب وظیفہ شروع کرو تو کوشش کرنا ایک تسبیح آپ کے ہاتھ میں موجود ہو، تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لو۔ سب سے پہلے آپ کو 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر تسبیح نہ ہو تو کوئی پابندی نہیں کہ تسبیح آپ کو لے کر ہی وظیفہ پڑھنا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لو، درود ابراہیمی پڑھ لو، کوئی سا بھی درود پاک آپ کو کم سے کم 1 مرتبہ پڑھ لو، جو آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ لو۔ میں نے 2 درود پاک بتائے، آپ کو جو یاد ہے وہ آپ پڑھ لو، جو میں نے بتایا وہ پڑھ لو۔ 1 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کے آپ کو یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ ناظرین کرام، درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ پاک درود پاک پڑھنے والے کو معاف کر دیتا ہے، اس کے درجات بلند